والدہ نے جلد شادی کر دی کہ میرے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اس کا اچھا مستقبل بن جائے۔ بھائی سہارا بننے کے بجائے بھائیوں نے اسے دھکے دے کے گھر سے نکال دیا۔ میرے والد صاحب کو جو قتل ہو گیا تھا، ہم لوگ سیالکوٹ کے رہنے والے ہیں، تو میری والدہ کو اٹیک ہو گیا۔ پھر میری والدہ نے میری شادی کی، اس نے بھی لالچ میں شادی کی تھی میری جائیداد کے لیے۔ کو پتا چل گیا کہ بھئی حصہ جو ہے وہ میں نے اپنے بھائیوں کے نام کیا ہوا ہے جی۔ اس نے مجھے ڈیمانڈ کی تھی کہ آپ اپنا حصہ لو، لیکن میں نے کہا میں نے تو اپنے بھائیوں کے نام کر دیا۔ تو اپنے بھائیوں کو کہتی تھی تھوڑا سا حصہ دے دیتے تاکہ منہ تو بند ہو جاتا۔ بھائی بھی آپ کو پتا ہے کہ پھر کون دیتا ہے حصہ؟ وہ مجھے نشے والی دوائیاں دیتے تھے صبح شام، میں باتوں کو دہراتی تھی، دو تین دفعہ باتوں کو بولتی تھی، سب مجھے پاگل پاگل کہتے تھے۔ تو میری والدہ کو جیسے پتا چلا تو وہ مجھے لے کے گئی ہیں ڈاکٹر کے پاس، تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ تو نشہ لے رہی ہے۔ سیالکوٹ کی رہائشی یہ خاتون ہے، ماں باپ کی، امیر ماں باپ جسے کہتے ہیں نا، اس کی اولاد تھی۔ لاہور آئی، پڑھنے کے لیے آئی، لیکن یہاں پر والدہ کی پتہ لگا طبیعت خراب ہو گئی۔ والدہ نے جلد شادی کر دی کہ میرے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اس کا اچھا مستقبل بن جائے۔ لیکن شادی ہو جانے کے بعد جو خاوند نے شادی کی وہ بھی اس سے لالچ میں شادی کی۔ خاوند نے بھی چھوڑ دیا، بھائیوں کے پاس سہارا گئی، جن کے کہنے پہ بھائیوں نے کہا تھا کہ چھوڑ دو اسے۔ بھائی سہارا بننے کے بجائے بھائیوں نے اسے دھکے دے کے گھر سے نکال دیا۔ بھابھیوں کی باتیں سنتے رہی، باقی کیا کہانی ہے میں اسی کی زبانی جانتا ہوں۔ علم کیسے ہو آپ؟ بس شکر اللہ کا، ٹھیک ہوں۔ اچھا، لاہور کتنا عرصہ ہوا آئے تھے آپ؟ مجھے لاہور ابھی کتنا عرصہ ہوا ہے؟ ہاں جی، ابھی مجھے ہو گیا 5 سے 6 سال۔ 5-6 سال ہو گئے جی۔ والدہ کو کیا ہوا تھا کہ ایک دم والدہ نے چھوٹی سی عمر میں آپ کی شادی کر دی؟ بس یہ تھا کہ میرے والد صاحب کو جو قتل ہو گیا تھا، ہم لوگ سیالکوٹ کے رہنے والے ہیں سیالکوٹ کے جی، تو ان کا قتل ہو گیا تھا۔ تو والد پہلے قتل ہو گئے تھے؟ والد میرے پہلے قتل ہو گئے تھے، ہم چھوٹے تھے تب، اتنے بڑے نہیں تھے۔ تو پھر ہم لوگ ادھر لاہور آ گئے تو میری والدہ کو اٹیک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو ان کی بڑی زیادہ حالت خراب ہو گئی، میں چھوٹی تھی، پڑھتی تھی میں، تو پھر میری والدہ نے میری شادی کر دی۔ انہوں نے بوجھ اتارا اپنی طرف سے؟ ہاں جی، بوجھ اتارا کہ چلو اپنے گھر جا کے خوش رہے گی، ہاں جی، خوشحال زندگی گزارے گی۔ جی، کہ انہوں نے میری شادی کر دی کہ بھئی یہ جو ہے میری زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے، تو میں اپنی زندگی میں اپنی بیٹی کی شادی کر دوں۔ تو بس اس نے بھی لالچ میں شادی کی تھی، میری جائیداد کے لیے شادی کی تھی، لالچی تھا۔ نہیں، رشتہ دار نہیں تھا، یہیں پہ تھا۔ ہاں، نہیں علاقہ کے بھی نہیں تھے، یہی لاہور کے رہنے والے تھے، وہ لاہور کے رہنے والے۔ ہاں جی، ان کے جاننے والے تھے، کوئی مطلب ان کی دوست بنی تھی ادھر ہی آ کے، تو ان کے کوئی جاننے والے تھے، تو بس۔ لیکن وہ ہمیں ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا۔ کرتا کیا تھا وہ لڑکا جو تھا وہ انجینئر تھا، یعنی اچھا تھا، وہ پڑھا لکھا تھا، اچھا مستقبل دیکھ کے شادی کی۔ ہاں جی، وہ اچھا تھا، لیکن یہ تھا کہ وہ بھی لالچی تھا، اس نے بھی میری جائیداد کے لیے میرے سے شادی کی تھی۔ اور جب اس کو پتہ چل گیا کہ بھئی حصہ جو ہے وہ میں نے اپنے بھائیوں کے نام کیا ہوا ہے، تو پھر اچھا، والدہ نے آپ کی جو جائیداد، مطلب آپ کو حصہ نہیں دیا جائیداد میں سے؟ میں نے خود کیا تھا اپنے بھائیوں کے نام۔ اچھا، آپ نے خود ہی کیا؟ میں نے خود کیا تھا، ہاں جی، میں نے خود کیا تھا، میری والدہ نے نہیں کیا تھا۔ مجھے میرے بھائیوں کے ساتھ پیار تھا، کیونکہ ہمارے باپ کے بعد وہی ہمارے باپ تھے، تو میں نے محبت میں اپنا جو حصہ تھا وہ مجھے یہ تھا کہ میرا شوہر اچھا ہے، میرا گھر بار اچھا ہے، اور وہ ہاں جی، وہ بھی امیر تھے اور بڑی وہ فکر کرتے تھے، بڑی اچھی فیملی تھی وہ۔ تو مجھے یہ تھا کہ چلو بھی میری زندگی تو اچھی ہے، تو چلو میں اپنے بھائیوں کو اپنا حصہ جو ہے وہ بھائیوں کو دے دیتی ہوں۔ تو مجھے نہیں پتا تھا کہ اس نے بھی میرے ساتھ لالچ کے لیے شادی کی۔ اس نے آپ کو ڈیمانڈ کرتا رہا کہ اپنا حصہ مانگو؟ ہاں جی، اس نے مجھے ڈیمانڈ کی تھی کہ آپ اپنا حصہ لو، لیکن میں نے کہا میں نے تو اپنے بھائیوں کے نام کر دیا۔ کتنا عرصہ شادی رہی تھی؟ میری تقریباً 5 سال شادی رہی جی۔ بچے وغیرہ ہیں؟ ہاں جی، میرا ایک بیٹا ہے ماشاءاللہ۔ ہاں جی۔ تو آپ نے، اگر اس نے چلو جائیداد کی ڈیمانڈ کی تھی، جائیداد کا کہا تھا، تو اپنے بھائیوں کو کہتے تھی تھوڑا سا حصہ دے دیتے تاکہ منہ تو بند ہو جاتا؟ نہیں، بھائیوں نے بھی جو ہے، بھائی بھی آپ کو پتہ ہے کہ پھر کون دیتا ہے حصہ؟ بھائیوں نے، آپ نے اپنا حصہ بھائیوں کے نام کیا اور بھائیوں نے آپ کو نہیں دوبارہ دیا؟ نہیں دیا، میں نے کوشش کی تھی، لیکن میری بھابھیوں نے دینے نہیں دیا۔ بھابھیوں نے دینے نہیں دیا؟ نہیں دینے تو دیا۔ پھر طلاق کیوں لی اس سے؟ کہ اس نے خود دی؟ اس نے خود طلاق دی، مطلب میں اسی وجہ سے، وہ مجھے نشے والی دوائیاں دیتے تھے صبح شام۔ تو کیسے پتہ لگا آپ کو؟ وہ میری والدہ، ایک دن میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، میں باتوں کو دہراتی تھی، دو تین دفعہ باتوں کو بولتی تھی، سب مجھے پاگل پاگل کہتے تھے۔ تو میری والدہ کو جیسے پتہ چلا تو وہ مجھے لے کے گئی ہیں
डॉक्टर के पास, तो उन्होंने कहा है कि ये तो नशा ले रही है। तो मेरी वालदा ने कहा कि मतलब नशा कैसे ले सकती है, कि मतलब हमारे ख़ानदान में तो कोई नशा करता ही नहीं है। तो फिर जब उनको पता चला, उन्होंने थोड़ा सा पूछताछ की, तो फिर पता चला जी कि वो मुझे गोलियां देते थे सुबह शाम। यानी वो आपका खामद ही आपको हाँ कोशिश जी, करता था कि आपको किसी तरह हाँ जी, कत्ल कर दे, हाँ किसी जी, तरह मार दे। सुबह शाम वो मुझे नशे की दवाइयाँ देते थे जान छुड़वाने के लिए। तो फिर बस दवाइयाँ वगैरह मैं खाती रही, मेरे जहन पे उसका काफ़ी ज़्यादा असर हुआ है। मैं बातों को बहुत ज़्यादा भूलती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा उस चीज़ का फ़र्क पड़ा। तलाक हो गई, तलाक दे दी मेरे मियाँ ने। तलाक हो गई इस बात पे जी। केस करवाया कि नहीं करवाया खामद पे कि ये मामला होते रहे कि आपको नशे की कत्ल करने की कोशिश करता रहा ये? नहीं, मेरा ज़हन नहीं है इतना कि मैं मतलब अपना इलाज करवाऊँ या मैं उसके ऊपर केस करूँ। आपने छोड़ दिया? मैंने छोड़ दिया अल्लाह के भाइयों ऊपर। के पास चली गई तो भाइयों ने क्यों नहीं रखा? भाइयों ने, बस भाई क्यों रखेंगे, उनकी बीवियाँ हैं, उनके बच्चे हैं, उनके बच्चों ने मेरे साथ जो है बड़ा बुरा सलूक किया है अपनी। जी, उनके बच्चे भी बुरा सलूक करते रहे हैं। जाहिर सी बात है, जो मेरी भाभियाँ कहती थी वही करते थे, उधर तो वही होता। बच्चे बदतमीजी करते थे, आपने कहा नहीं कि मैं इनके फूफों भाइयों को बताया नहीं? नहीं, लेकिन उनकी वालदा जो है वो उनको बताती है ना कि मैं उनके जहनों में। वालिदा से शायद मिलती थी, जब भाभियाँ बदतमीजी करती थी बच्चों ने तो खुद ही करनी। हाँ जी, ऐसे ही है। तो मतलब एहसान कर रहे थे भाई, आप एहसान कर रहे थे हमारे घर रह रही है। हाँ जी, ऐसे ही था। तो बस फिर वो भी हिस्सा लेके वो भी फारिग, मियाँ भी लालची था, वो भी फारिग, तो मैं बस अब ज़हनी मरीज़ा होके बैठी। भाई ने भी घर से निकाल दिया? भाई ने भी निकाल दिया। भाई ने भी कहा कि मेरा कोई रिश्ता नहीं है, बस जाओ आप जो तो है। फिर अब दुख हुआ, बाद में ज़हन में आया कि काश मैं अपनी जायदाद ना इनके नाम करती, मेरे अपने पास तो कुछ होता। हाँ जी, ऐसे ही है। यही सोचती हूँ कि ना, काश ना करती, इतने जज्बात में ना आती। आज हालात ही कुछ और होते हैं। आज हालात तो कुछ बच्चों और। को कैसे पाल रही हैं? एक बेटा है, उसका कहाँ पे सहारा बनी है? सियालकोट की रिहायशी लाहौर आके कैसे ज़िंदगी बसर हो रही है? बस जो है 1-2 घरों का काम करती हूँ मैं, मेहनत करती हूँ अपने बच्चे के लिए, तो बस ऐसे ही काम चल रहा है। तो ये क्यों सोचा कि मैं आके लोगों मतलब बात करना चाहती हूँ? आपने मुझे कॉल की कि आई मुझसे बात करें, मैं लोगों तक पैगाम क्या देना चाह रहे थे? मैं मकसद क्या था? पैगाम मैं ये देना चाह रही थी कि मैंने मतलब कि अपने भाइयों में अपना बाप ढूंढने की कोशिश की। आप रिश्ते निभाती रही। तो मैं चाहती हूँ कि जो गलती मैंने की है ना, वो मैं बताऊँ दुनिया को, वो कोई और ना करे। जो कुछ मैंने देखा है ना, वो कोई और ना देखे। यानी एतबार ना करो, एतबार ना करो किसी पे। खूनी रिश्ता हो। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है कि ये खातून थी इरम, अपना मालो दौलत जितना भी था सारा का सारा अपने भाइयों के नाम कर देती है, लेकिन उसके बाद नतीजा क्या मिलता? गाड़ियाँ, कोठियाँ, सारी की सारी जब तक इसके पास थी इसकी इज़्ज़त थी। जैसे ही इसने सारा कुछ अपने भाइयों के नाम किया, खामद ने भी इसे छोड़ दिया, भाइयों ने भी घर से निकाल दिया। अजीब सूरत हाल है कि हम जिस तरफ जा रहे हैं, हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है कि हम लोगों को सिर्फ दौलत की लालच है, एक ऐसी हवस है जिसकी वजह से हमारे जो खूनी रिश्ते हैं उनको ही हम तबाह कर देते, बर्बाद कर देते। खुदारा खौफ करें अल्लाह का और इन रिश्तों की कदर करें। ये माएँ होती हैं हमारी, ये आप लोगों की माएँ हैं। इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।